اور افطاری کے اندر جو بد احتیاطی کر کے ہم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا الٹ کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہترین سحری بتاتا ہوں جی، باسی روٹی اور دہی اور شکر عجب چیز ہے۔ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ جو مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا، کھا کے سو جانا تو دنیا کا آخری روگ ہے۔ جہاں یہ کھانا فرض ہے کہ حلال کھانا، وہاں یہ کھانا بھی فرض ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک پاؤڈر بتاتا ہوں بڑا لاجواب ہے، سفید زیرہ، دھنیا، سونف۔ گولی چھوٹ جائے گی بلڈ پریشر کی؟ دعویٰ تو ہے کہ وہ ایک دن میں بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، پھر دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ میرا اللہ چاہے گا، بڑا کمال نسخہ ہے۔ قد بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے آج تک کسی علمی کتاب میں یہ نہیں پڑھا۔ تو ہم طب کی زبان میں شرح نفیسی ہے ہماری، صدیوں پرانی کتاب ہے، اس میں بحران کہتے ہیں۔ ٹوٹکا بتاتا ہوں، اناپ 11 دانے، سپستان 11 دانے اور بہی دانہ 1 چمچ، بس یہ ٹوٹکا ہے۔ بال ہو سکتے ہیں قد جتنے لمبے، 6 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ٹوٹکا بتاتا ہوں، اس سے بال سنہری، سلکی اور نرم، 2 شاخیں ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے، ٹوٹ رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے، وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے۔ کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس سے آپ کے سفید ہوئے بال پرماننٹ کالے ہو جاتے ہیں؟ آملہ لے لیں، مربع، اس کو دھو لیں، وہ نہار میں 3، 5، 7 آملہ کھا کے اوپر سے قہوہ پینا ہے دھنیا اور سفید زیرے کا۔ تو بڑھاپے کی جھریاں بھی ٹھیک کرنے کا کچھ بتا دیجئے جو وقت سے پہلے آ جاتی ہیں۔ صبح صبح نا جو اوس پڑی ہوتی نا، اگر اس کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملا جائے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی فیشل، کوئی کریم، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ملے، وہ میرا ایک ٹوٹکا لے لے۔ ایسا کچھ جس سے آپ کی نظر کمزور؟ رات کو 3 سلائیاں درود پاک پڑھ کے ڈالیں۔ قبض کا بھی کچھ بتا دیجئے۔ یہ ٹوٹکا تیل لگانے کا قبض کے لیے، آنکھوں کے لیے، چہرے کے لیے، حسن و جمال کے لیے، یادداشت کے لیے اور بواسیر کے لیے۔ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کاپر ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ ہمارے جسم کے ساتھ تانبا لگا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تانبے کا پاؤں کی کسی انگلی میں ہاتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری خوش قسمتی کہ میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں حضرت محمد طارق محمود چغتائی صاحب کے پاس، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم نے ملٹیپل پروگرام اس سے پہلے حکمت کے حوالے سے کیے، وظائف کے حوالے سے کیے، اور اس کے اوپر جو آپ کا رسپانس تھا، رسپانس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے اور جس طرح سے آپ نے دعائیں دیں، تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پورٹلز پہ۔ تو آج پھر ہم نے گزارش کی حضرت صاحب سے کہ ہمیں وقت دیجیے، اور ہم ظاہر ہے کہ حکمت کے اوپر کوشش کریں گے کہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ رکھیں، آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام، خیریت سے؟ رحمت کرم۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی آمد ہے، تو اس حوالے سے اگر کچھ چیزیں آپ ہمیں ایسی بتا دیجئے کہ جس کے اندر سحری اور افطاری کے اندر جو بد احتیاطی کر کے ہم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا الٹ کر جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا جو اپنی اس میں ہم شامل کر لیں اپنے رمضان میں، جس سے ہماری صحت بہتر ہو جائے، جو اصل روح ہے روزے کی۔ رمضان تو ہیلتھ اور فٹنس کا نام ہے، صحت، تندرستی۔ اور اگر پھر ہمارے رمضان جو اس وقت ہے تو بہت ٹھنڈا رمضان ہے، روزے بھی مختصر، اگر شام تک ڈکاریں ہی آتی رہیں تو رمضان کس چیز کا نام ہے؟ اور رمضان میں وزن بڑھ گیا خود، جبکہ رمضان میں وزن گھٹنا چاہیے، چربی گھلنی چاہیے، جس کو ہم کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، فلاں کہتے ہیں۔ تو رمضان میں اپنی غذاؤں میں آپ کو ایک بہترین سحری بتاتا ہوں۔ جی، باسی روٹی اور دہی اور شکر عجب چیز ہے۔ باسی روٹی، رات کو اگر آپ روٹی کو پانی کا چھینٹا لگا کے لپیٹ کے رومال میں رکھ دیں، کپڑے میں، صبح اٹھ کے دہی کے اوپر شکر ڈال کے، اگر آپ شکر نہیں ڈالنا چاہتے ویسے، اور ہاں آپ چاہتے ہیں کہ دہی، تو اس میں سفید زیرہ، کالی مرچ، ہلکی مرچ، سفید زیرہ، کالی مرچ، ہلکی مرچ، یہ چھڑک دیں، اس دہی کو کھا لیں۔ اور اگر دہی کو اور صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں۔ بالکل صحیح۔ آپ دہی کو نمکین بنانا چاہتے ہیں تو یہ نمک مسالہ ہے، نمک، ہلکا نمک، سفید زیرہ، دھنیا اور کالی مرچ، اور اگر آپ کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو میٹھا۔
اپنے ٹیسٹ کے مطابق. ہاں ذائقے کی. یہ تو ہوگی ہماری سحری. جی. اور افطاری جو ہے وہ تو اس کا بہترین نظام کھجور ہے, پکوڑا نہیں ہے. کھجور ہے, جلیبی نہیں ہے. کھجور ہے, کوئی تلی ہوئی چیز نہیں ہے. کھجور دنیا کا A to Z جو دنیا کے وٹامنز ہیں, دنیا کی جو پرتاثیر چیزیں ہیں تو کھجور کے اندر ہے. اور کھجور کی اوپر کی جو ڈنڈی ہے نا وہ نہ پھینکیں. مجھے ایک صاحب نے ایک ٹونک لا کے دیا, مجھے کہنے لگا یہ دنیا کا مہنگا ٹونک ہے اور یہ کھجور کی اوپر کی جو ڈنڈی جس سے کھجور لٹکی ہوئی ہوتی ہے, کیپ, جی جی جی, وہ کہتے اسی سے بنا ہے. میں تو کبھی اس کو چبا کے کھاتا ہوں. اس سے کیا فوائد ملے پھر؟ جو اتنی بڑی کھجور کو لٹکائے کھڑا ہے تو اس میں کیا طاقت ہوگی جس سے کھجور لٹکی ہوئی ہے. اور وہ ہم پہلے وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں, پھر گٹلی پھینکتے ہیں, پھر ایک اور کام بھی کرتے ہیں. اس کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو قرآن نے لفظ کتمیر کہا ہے. کتمیر کے ایک کتمیر استعمال اصحاب کہف کے کتے کے لیے ہوتا ہے, ایک اس کے لیے چھلکا ہے. اس چھلکے میں ایک انوکھی دنیا ہے. تو پہلے تو ہم وہ اوپر کی کیپ, وہ ڈنڈی وہ پھینک دیتے ہیں, پھر گٹلی پھینکتے ہیں. مجھے ایک درویش نے کہا کہ ہم افریقہ میں پیدل چل رہے تھے تو ہمیں ایک حکم تھا کہ جب بھوک پڑ جائے تو صرف کھجور کی گٹلی منہ میں رکھ کے چوستے رہنا. تمہاری بھوک بھی کا علاج بھی ہے, پیاس کا علاج بھی ہے. کہا ایک وقت آیا کھجوریں ختم ہو گئی, پھر ہم گٹلی منہ میں چوستے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے میلوں کلومیٹروں. بھوک کا بھی علاج ہے, پیاس کا بھی علاج ہے. اور ہماری سائنس ایک عجیب بات کہہ رہی ہے آج کی دنیا میں. وہ کہتی ہیں ان گٹلیوں کو کوٹ کے اس کا بہترین صفوف پاؤڈر بنائیں, آدھا چمچ صبح دوپہر شام, یا 1 چمچ صبح اطمینان, یا آدھا چمچ صبح شام پانی کے ہمراہ. یہ بیماریوں کی لسٹ ہے, اس کا علاج ہے. بہت خوب. اور کیا لینا ہے افطاری میں کھجور کے علاوہ؟ ہاں, افطاری میں نا اگر گرمیاں ہوں تو شہد کا شربت اگر میسر ہے اور اس میں بلنگو جسے تخم ملنگا کہتے ہیں وہ ڈال کے اس وقت پی لیں. اگر آپ کو میسر نہیں تو آپ صرف بلنگو اور ہلدی یہ تھوڑا سا لے لیا کریں. اس کے علاوہ افطاری میں نا آپ کبھی ٹھنڈی چیز نہ کھائیں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں, ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں. ایک دم میں سارا دن وہ مشین ہوتی ہے گرم, اس نے اپنی گرمی اور ہیٹ سے چربیوں کو گھلایا ہوا ہوتا ہے جس کو فٹنس ہیلتھ کہتے ہیں. جی. اس کے اوپر ایک دم ٹھنڈا مشروب, ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, پھر نڈھال ہو جاتے ہیں, نہ تراویح کے قابل, نہ تسبیح کے قابل, نہ نماز کے قابل. سارا جسم ایک دم مفلوج ہو جاتا ہے, ایک دم فریز ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. آپ کھجور کھائیں, جی, نماز پڑھ لیں, صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد فوراً کھانا کھا لیں, ایک روٹی سالن, جو بھی سالن ہے. ہاں, آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے. مشروب نہ پئیں, پینا ہے تو وہ گرم آپ جتنا اس میں جو ہے وہ کرتے رہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کچھ بیماریوں کے حوالے سے بہت سا کہا کہ آپ سے جو ہے وہ پوچھنا ہے, پہلے بھی بات ہوئی لیکن دوبارہ اس میں بلڈ پریشر کا بہت زیادہ جو مسئلہ ہے, ہائی بلڈ پریشر کا, اس کے لیے کیا کیا جائے, اور وجوہات کیا سٹمک ہے, معدہ ہے, یا کچھ اور وجوہات بھی اس کی ہوتی ہیں؟ ہمارے ایک سوشل میڈیا کے انجینئر ہیں تو مجھے ان کا میسج آیا صبح, میں اٹھا موبائل پہ, مجھے رات لے گئے تھے کارڈیالوجی میں, فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا ہر چیز ٹھیک ہے. میں نے کہا معدے کا علاج کرو. کھا کے سو جانا تو دنیا کا آخری روگ ہے. کھاتے کھاتے سونا, دانت بھی گئے, مسوڑے بھی گئے, آنکھیں بھی گئیں, دل بھی گیا, جگر بھی گیا, معدہ بھی گیا. اور کھانا بھی پھر وہ ہے جو نہیں کھانا. ایک بہت بڑی بات ہے, کسی میں نے بڑے سے سنی تھی کہ جہاں یہ کھانا فرض ہے کہ حلال کھانا, وہاں یہ کھانا بھی فرض ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. جو آیا کھا لیا کہ یہ حلال ہے, یہ حلال تیرے لیے کون سا ہے. تو معدے اصل معدہ ہے. پھر معدہ ہماری بیماریوں کو بہت آگے بڑھا جاتا ہے. بہت بڑے دل کے ڈاکٹر تھے, کہنے لگے میرے پاس جب بھی مہمان آتے تھے, میں ساتھ ایک ہوٹل تھا چٹخارا چسکارا, اس پہ لے جاتا تھا کبھی کبھار. تو کچھ نوجوان تھے جو کالج میں پڑھتے تھے تو وہ بیٹھے کھا رہے ہوتے تھے, میں ان کے چہرے پڑھتا رہتا تھا, مہمانوں کو لے جاتا تھا, خود گریز کرتا تھا. اور میں نے کہا یہ میرے پاس آئیں گے دل کے مریض بن کے. کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک چہرہ آیا, تو میں سے بجھا ہوا چہرہ.
میں نے کہا فلاں ہوٹل میں بہت زیادہ ہوٹلیں کی. ایسے دیکھ کے کہنے لگا میں تو آپ کو ڈاکٹر سمجھتا, ولی بھی ہیں, پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا یہ چہرے بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. اس نے کہا آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مہمانوں کو لے کے جاتا تھا اور جتنی بد پرہیزی کی دنیا آپ کرتے تھے, میں نے کہا یہ آئیں گے میرے پاس. میں نے کہا, اور اس نے عجیب بات کہی مجھے. اس نے کہا اگر کہہ دیں نا تمہیں دل کا مرض نہیں ہے, کسی اور دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے دل کا مرض کہے ہمیں. سننا چاہتے ہیں. یہ تو ہو گیا بد پرہیزی کی وجہ سے, اور وہ کھانا جو تلی ہوئی اور فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک پاؤڈر بتاتا ہوں بڑا لاجواب ہے, سفید یا سونف, سفید زیرہ, دھنیا, سونف, یہ ہوں 50 گرام. اس میں 7 لیمو جسے ٹوٹری کہتے ہیں, سیٹرک ایسڈ, وہ صرف 10 گرام ہو, اور کالا نمک 10 گرام ہو. یہ باریک پیس لیں, کمال چیز ہے. سفید زیرہ, دھنیا, سونف, ایک چیز اور بھول گیا تھا, اجوائن. یہ 50 گرام, ٹاٹری یعنی 7 پودینہ 10 گرام, کالا نمک 10 گرام. یہ ملا لیں, اور ملانے کے بعد 1 چمچ صبح دوپہر شام. ہاضمہ, پیٹ کا بڑھنا, قبض, گیس, تبخیر, جلن, تیزابیت. اور اس کو استعمال کرتے رہیں. چمچ صبح دوپہر شام, آدھا چمچ پانی کے ساتھ, کھانے سے پہلے بعد. گولی چھوٹ جائے گی بلڈ پریشر کی. میرا اللہ چاہے گا, بڑا کمال نسخہ ہے. اچھا, بلڈ پریشر کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت گولیاں لگی ہیں, بہت گولیاں لگی ہوئی ہیں, کھاتے ہیں, خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسیں, گولیاں چھوٹ جائیں. کتنا ایک دن میں کتنا؟ 4 5 6 آلو بخارے. مختلف اوقات. موٹاپے کا لاجواب علاج ہے, پیٹ بڑھنے کا علاج ہے. خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسیں. ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, دعویٰ تو ہے کہ وہ 1 دن میں بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا, پھر دوائی نہیں کھانی پڑے گی, لیکن واقعی یہ دعویٰ سچ ہے. بتائیے پلیز. اور کئیوں کو کچھ دن بھی لگ جاتے ہیں. دلیا لے, دیسی, ڈبے والا نہیں, جاؤ کا دلیا, صحیح, دیسی, اپنا بنوا لیں. جاؤ لے کے صاف کر کے خود گرائنڈ کر لیں. دلیے کی ایک پلیٹ رات کو پکا کے رکھیں. اس کے اوپر 1 بڑا چمچ تخم السی یا السی کے بیج, سستی مل جاتی ہیں, لے لیں, صاف کر کے پیس کے 1 بڑا چمچ چھڑک کے صبح نہار میں وہ دلیا کھا لیں. بلڈ پریشر کا حال دیکھیں کہاں جاتا ہے, ختم ہو جائے گا. 1 پلیٹ, جتنی زیادہ کھا سکیں 2 پلیٹیں کھا لیں, ناشتہ اسی کا کریں. اور اس کے اوپر السی کا بیج باریک پیس کے. میں تو السی کے بیج جن کے دل کے والز بنتے ہیں, جن کو سٹینٹ, بائی پاس وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے کمال چیز ہے یہی دلیا اور السی کے بیج. حضرت جی یہ بتائیے گا کہ کیا قد بھی بڑھایا جا سکتا ہے کسی عمر کے حصے میں؟ اور دوسرا ایک میں متھ جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ روحانی طور پہ بھی جو آپ کا علم ہے اور حکمت کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ بچے کے اوپر سے نہیں پھلانگنا چاہیے, قد رک جاتا ہے, اس میں حقیقت ہے؟ سب سے پہلے تو قد بڑھانے کی بات کرتے ہیں. قد بڑھانے کے لیے 2 چیزیں بہت مفید دیکھی ہیں. بانس کی جڑ کا پاؤڈر. صحیح, بانس کی جڑ مل جاتی ہے عام, باریک لے لیں, دھو لیں, سائے میں خشک کر لیں, اس کا پاؤڈر بنا لیں, چنے کے برابر صبح دوپہر شام چند مہینے کھانا پڑے. اور بانس کا مربع اس معاملے میں بہت زبردست ہے. اچھا, بانس کے مربے میں میرے پاس ایک بندہ آیا, سائنس ہے, آنکھ کے آپریشن, ناک کے آپریشن کرا لیے, اب نپولائزر, اب وہ پامپ فلاں. میں نے کہا بانس کا مربع کھا لیں آپ, صبح دوپہر شام دھو کے کھا لیں. چند دنوں میں بانس کے مربے سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. بانس کا مربع سانس کا علاج, قد کا علاج. اب اگلی بات ہے پھلانگنے سے. انسان جو سوچتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. سوچوں کا ہماری جذبوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں نے آج تک کسی علمی کتاب میں یہ نہیں پڑھا. میں اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن پڑھا نہیں کہ پھلانگنے سے نہیں ہوتا. ہاں, ایک چیز ہوتی ہے, بعض اوقات بعض بندوں کو کوئی جناتی چیز ہے, شیطانی چیز ہے, نظر بد ہے, اس کا اثر لگ جاتا ہے. حضرت جی ایک بیماری جو آج سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی, اس کا بڑا چرچا ہے, ایچ پیلری کا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹمک آپ کا جو ہے اوران تیز حد تک ڈیمیج ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اس کے بارے میں آگاہی دیجیے گا اور اس کا کوئی علاج بتائیے گا. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, جس معاشرے میں گھر اور گلیاں توڑ کے کھانے پینے کی دکانیں بن جائیں, گھر اور گلیاں توڑ کے, اور پہننے کی دکانیں,
بس دو ہیں. اس پہننے میں لباس ہے, جیولری ہے, کاسمیٹک ہے, جس کو پہلے منیاری کہتے تھے. منیاری لفظ نہیں ہے اصل میں من ہاری, جہاں عورتیں من ہار جاتی ہیں. بالکل صحیح. اس معاشرے میں کھانا پینا کا اتنا نظام ہو جائے تو اس معاشرے میں پھر اس طرح کے انوکھے نام آئیں گے جو آج تک نہیں سنے ہوں گے, بیماریوں کی شکل. یہ ہماری طب میں صدیوں پرانی بیماری ہے. اس کو ہم طب کی زبان میں شرح نفیسی ہے ہماری, صدیوں پرانی کتاب ہے, اس میں بحران کہتے ہیں. طب کے اندر ہے, بحران کے اوپر بھی پوری کتابیں ہیں کہ جب ہمارا جگر اور معدہ اس کے اندر اخلاط کی تبدیلی ہو جائے تو اس میں ذہنی بحران آتا ہے, جس کو آج میں ہم مختلف بیماریوں کی شکل دے رہے ہیں. بالکل. اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا عمل, ایک چھوٹا سا قہوہ ہے. میں نے اپنے ابکری کے سوشل میڈیا میں ایک قہوہ ڈالا تھا, بہت زیادہ دنیا نے پیا. اس کا عنوان ہے ٹھہریے خودکشی سے پہلے یہ چند گھونٹ پی لے. شاید یہی عنوان ہے. بالکل صحیح. ٹوٹکا بتاتا ہوں. اناپ 11 دانے, سپستان 11 دانے اور بہی دانہ 1 چمچ, بس یہ ٹوٹکا ہے. اس کو کوٹ لیں, ہلکا ہلکا کوٹ لیں, اور رات کو 2 کپ پانی میں, تیز ابلتے پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے اس کو 10 منٹ آنچ ہلکی دے کے اس کو ڈھانک دیں, اور پھر اس کو اچھی طرح ملیں جب ہلکا ٹھنڈا ہو جائے. ملنے کے بعد اس کو چھان کے, بغیر چھانے, میں تو بغیر چھانے پیتا ہوں, جتنی اجزاء اندر جائیں. اور اگر گرمی ہے تو صبح اٹھ کے گرم نہ کریں, اس کو مل کے پی لیں. میٹھا ڈالنا ہے ڈالیں, نہ ڈالیں. خودکشی کے رجحان دماغی, جسمانی, اعصابی, نفسیاتی دنیا کے روگ ہیں, اس کا میں نے بہت علاج, ہمارا خاندانی ٹوٹکا یہ. بہت خوب, بالکل صحیح ہے. حضرت جی یہ بتائیں, بچیاں سوال کرتے ہیں کہ بال ہو سکتے ہیں قد جتنے لمبے, 6 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں, اس کا کوئی طریقہ بتائیں. ایک چیز اکثر دیکھی ہے, 2 چیزیں, دیسی گھی سے بنی مٹھائیاں. میں ٹھٹک جا, کیا ہم دیسی گھی ڈالتے ہیں؟ یقیناً ڈالتے ہیں, لیکن اگر نہیں ڈالتے تو اس رزق کا کیا بنے گا؟ جس کے اوپر اگر لکھا ہو کہ 3 ہفتوں میں, 5 ہفتوں میں 6 فٹ لمبے بال, اور اگر نہ ہو جبکہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. بال بڑھنا ممکن ہے, اتنا تو بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, اس سے بال سنہری, سلکی اور نرم, 2 شاخیں ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے, ٹوٹ رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے, وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے. سرسوں کا تیل, تارا میرا کا تیل, کڑوا تیل, کڑوا تیل آپ نے محسوس کیا ہوگا, پہلی پرانی خواتین یہی تیل لگاتی تھی اور کپڑے دھونے والے صابن سے دھو لیتی تھیں. آج بھی گاؤں دیہات میں مائیاں نہر کے کنارے, پانی کے کنارے کپڑے بھی دھو رہی ہیں, اسی صابن سے خود دھو رہی ہیں, وہ کوئی دنیا کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی. مجھے کتنے جلد کے ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے کپڑے دھونے والے صابن سے لوگوں کو کہا نہائیں, جلد کی بیماریاں ختم. تو ایک تیل بتاتا ہوں, میں تیل کی بات کر رہا تھا. کڑوا تیل ہو تارا میرا کا, یہ ہو 250 گرام. 50 گرام اس میں بادام روغن ڈالیں, اپنے آگے نکلا ہوا. 50 گرام بادام روغن, 50 گرام کسٹر آئل اس کے اندر ڈالیں. یہ تیل ایک لاجواب تیل ہے. اب چاہے اس میں خوشبو ڈال سکتے ہیں, کوئی نہ ڈالیں تو فطری چیز تو یہی ہے. اور اگر اس کو آخری درجے میں مزید اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں, 50 گرام ناریل کا تیل ڈال دیں, بس. اچھا, کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس سے آپ کے سفید ہوئے بال پرماننٹ کالے ہو جاتے ہیں؟ اچھا, اس کو میں عرض کر دوں, یہ تیل تیار ہے. اب اس میں صورت والضحیٰ 11 بار, صورت والشمس والضحیٰ 11 بار, صورت شمس 11 بار, صورت الضحیٰ 11 بار, یہ پڑھ لیں. اس تیل کو استعمال کریں, اس کے کمالات, اس کی حیرت انگیز دنیا, حیرت انگیز تاثیر دیکھیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی ہے کہ سفید بال, سفید بال ہمیشہ 3 چیزوں سے ہوں گے. ایک موروثیت, بعض خاندانوں میں فوراً سفید بال ہوتے ہیں. بالکل. ایک موروثیت, ایک دماغی کیرا نزلہ, دائمی نزلہ, تیسرا تفکرات, ٹینشن. یہ 3 اسباب ہیں. موروثیت کے اسباب ہوں, دماغی نزلہ, زکام, کمزوری ہو, یا ذہنی اعصابی کھچاؤ, تناؤ, جس کو ٹینشن کہتے ہیں. ان تینوں کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں.
وہ ہے آملہ مربع. آملہ لے لیں مربع, اس کو دھو لیں, اس پہ جتنا زیادہ چاندی کے ورق لپیٹ سکتے ہیں, خیال کیجئے گا چاندی ہو, سکہ نہ ہو. صحیح. وہ نہار میں 3 5 7 آملہ کھا کے اوپر سے قہوہ پینا ہے دھنیا اور سفید زیرے کا. دھنیا خشک, سفید زیرہ پیس لیں, پتی کی طرح ابالے, بس اس میں دودھ نہیں ڈالنا, وہی قہوہ پئیں, بڑا لذیذ ہے. کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہ ہمارے جو کھلاڑی ہوتے ہیں, فٹ بال کھیلنے والے, فلاں کھیلنے والے, تھک جاتے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ اگر وہ ناشتہ آملے کا کریں اور یہ قہوہ پئیں, پھر گھنٹوں کھیلتے رہیں, وہ نہیں تھکیں گے. بالکل. حضرت جی 3 وجوہات میں چوتھی وجہ عمر کا بڑھنا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں عمر کے اعتبار سے وہ کالے بالوں سے کم نظر آتے ہیں, عمر میں بڑھتے ہیں, لیکن جو زیادہ اسباب ہیں وہ یہی ہیں. مروثیت, دماغی کمزوری اور تفکرات. عمر دیکھیں, عمر جب ڈھلے گی تو ہر چیز ڈھلے گی. وہ کہتے ہیں دنیا میں موت اور بڑھاپے کا علاج نہیں, لیکن یہ تو ہے کہ اس بڑھاپے میں صحت مند ہوا جائے, تو وہ تو ہے. بالکل صحیح ہے. تو بڑھاپے کی جھریاں بھی ٹھیک کرنے کا کچھ بتا دیجئے جو وقت سے پہلے آ جاتی ہیں. سکن آپ کی لٹک جائے, آپ کی جگہ چھوڑ جائے, مسلز آپ کا جو ہے وہ لاس ہو جائے, اس حوالے سے. صبح نا جو اوس پڑی ہوتی نا, اگر اس کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملا جائے, اس سے بڑا دنیا کا کوئی فیشل, کوئی کریم کوئی نہیں ہے. اور اگر پھولوں پہ ہو تو کمال ہے, ورنہ پتوں پہ, گھاس پہ. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چہرے کی جھریاں یا بل لٹکا ہوا جسم, اس کو بہتر چاہتے ہیں, تو آپ ایک کریم بتاتا ہوں, دیسی کریم بنا لیں. ہلدی بالکل باریک پیس لیں, اور ہلدی کے ساتھ نیلوفر کے پھول بالکل اتنا باریک پیسیں کہ کپڑے سے نکالیں, ہماری جلد پہ وہ چبھے نہیں, اور اس میں ناریل کا تیل ملا لیں. اس کو ہلکا ہلکا ملیں, آنکھ کے اندر جائے تو نقصان نہیں ہوگا. ملیں اور رات کو مل کے سو جائیں. کسی دیسی صابن سے دھوئیں, کسی آخری خوبصورت صابن سے چہرہ نہیں دھونا. اور اگر صابن سے نہیں دھوئیں گے فائدہ زیادہ ہوگا کہ اس کی کچھ چکناہٹ ہمیں چاہیے. صحیح. جب سے گیزر آیا ہے اسامہ بھائی, اس نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا. گیزر, یہ جو اوپر سے شاور ہے نا, مزہ بہت آتا ہے, بندہ کھڑا ہے اس میں, کھڑا ہے. جو آئلی نظام ہے, میں سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں, میں نے 2-4 میڈیکل کی کتابیں پڑھی ہیں, یہ سارا ختم ہو جاتا ہے, جلد ہو جاتی ہے خالی. بس اس کے بعد پھر بال سفید اور بڑھاپا اور وقت سے پہلے کمزوری اور وقت سے پہلے ڈھلنا, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم جو ہے کیمیکل ملی ایک دنیا استعمال کرتے ہیں جسم کو دھونے کے لیے, گیزر اور کیمیکل تباہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ملے, وہ میرا ایک ٹوٹکا لے لے. زندگی میں تولیے سے دشمنی کر لے. تولیے کو کبھی اپنے غسل خانے میں داخل نہ ہونے. کیا کرے؟ نہائے. نہانے کے بعد سرسوں کا تیل میسر ہے, بادام روغن میسر ہے, ناریل کے تیل میسر ہے, زیتون کا تیل. اپنے بدن میں ہلکی سی کشتی لڑ لے اس گیلے جسم کے ساتھ. ہلکا تیل لے سر کے بالوں میں, ہلکا تیل لے, ایسے ہلکا سا تیل پھر لے بغلوں کے اندر, سینے کے اندر, رانوں کے اندر, ان ٹانگوں میں. جسم کے وہ تیل لگائے, رف کپڑے پہن لے, گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہی کپڑے پہن لے, یا جو پہننا ہے پہن لے. اس بندے کو کہے کہ تو اپنی زندگی کی اس رات کی نیند دیکھ, طاقت دیکھ, فٹنس دیکھ, سکون دیکھ, اور اپنے جسم کا حسن و جمال دیکھ. حضرت جی ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا رنگ بڑا کھلا کھلا سا ہوتا ہے, بڑا اس کے چہرہ جو ہے وہ ہمیں شاداب نظر آ رہا ہوتا ہے. وقت گزرتا ہے تو عمر بڑھتی ہے, تو اس کے بعد موسم کی سردی گرمی, ڈائٹ کھانا بے احتیاطی, آپ کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. ایک تو اس طرح کے رنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے. دوسرا جس کا رنگ قدرتی طور پہ سانولا ہے وہ گورے بھی ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں گورا ہونے کی کوشش کبھی نہ کریں. اس گورا ہونے نے چہرے کو بہت نقصان دیا. کوشش نہ کریں گورا ہونے کی. صحت مند ہونے کی کوشش کریں, چہرے کی چمک کو کوشش کریں. میں نے ایک دفعہ نا
ایک سفر میں تھا تو ہمارے ساتھ کچھ افریقن لوگ بھی تھے. میں نے کہا آپ کے یہاں خوبصورت کون ہوتا ہوگا؟ ان کے یہاں بھی کوئی حسن ہوتا ہوگا. بالکل ایسا ہی. اس نے کہ ہمارے پاس جو جتنا زیادہ کالا ہو اور اس کو چمک ہو اور چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو، ہمارے ہاں حسین ہے. داغ نہیں ہے اور چمک ہو چہرے پہ، بہت حسین. بہت کالا ہو. ابھی میں ملک میں تھا تو ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے اسپین کے. جی. خود خوبصورت ہیں،